اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ والدین کے 3 کام اپنے بچوں کو موت تک لے جا سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بوڑھی اماں نے پوچھا، کیا میرا کوئی کام میرے بچوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، والدین کے 3 کام بچوں کو موت تک لے جا سکتے ہیں۔ وہ 3 کام یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المسلم میں یہ روایت مرکوز ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے والدین زندہ ہوتے اور میں نماز عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا اور اگر کسی ایک کی آواز بھی میں سن لیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے۔ ایک بوڑھی عورت نے آ کر عرض کیا، اے امیر المومنین، میرے 2 ہی بچے ہیں، ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، اور وہ دونوں ہی بڑے نافرمان ہیں اور وہ اکثر بیمار بھی رہتے ہیں، اور میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، نہ ہی کوئی میرے بیٹے کو رشتہ دینے کے لیے تیار ہے۔ میں ایسے کون سے عمل کروں جس سے ان کی زندگی آسان ہو جائے اور مال و رزق میں برکت آ جائے اور میری نافرمانی بھی نہ کرے اور میرے دونوں بچوں کے رشتے بھی ہو جائیں اور وہ تندرست ہو جائے، کیونکہ میرا بیٹا اور بیٹی دونوں نافرمان ہیں۔ میں جو کچھ کہتی ہوں میرا کہا نہ تو مانتے ہیں اور نہ ہی سنتے ہیں۔ میرا بیٹا شراب پیتا ہے اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے، میری بیٹی بھی میرا کہا نہیں مانتی، وہ دونوں دین اسلام سے بہت دور ہیں۔ اے امیر المومنین، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میرا بیٹا اور بیٹی دونوں راہ راست پر آ جائیں اور دین اسلام سے محبت کرنے لگ جائیں اور میری نافرمانی بھی چھوڑ دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، والدین کے ایسے 5 عمل ہیں جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے۔ وہ 5 عمل ایسے ہیں جس سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر ماں باپ یہ عمل کرتے ہیں تو ان عملوں کی سزا اولاد کو بھی بھگتنا پڑتی ہے۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، اے امیر المومنین علی علیہ السلام، وہ کون سے ایسے 5 عمل ہیں جن کی وجہ سے میری اولاد بیماری میں مبتلا رہتی ہے اور پریشانیاں، نافرمانیاں اور مصیبتیں ان کی زندگی کا حصہ بن چکی ہیں؟ تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اے بوڑھی اماں، والدین کا پہلا عمل یہ ہے جس کی وجہ سے ان کی اولاد کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ نمبر 1، جس کے ماں باپ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہوں لیکن گھر میں تلاوت قرآن پاک نہیں کرتے، ان کے گھروں میں بے برکتی نازل ہو جاتی ہے اور شیطان کے چیلے اس گھر میں ڈیرا ڈال لیتے ہیں، اور شیطان کے یہ چیلے ان ماں باپ کی اولاد کو بھٹکاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی اولادیں اکثر بیمار رہنے لگتی ہیں اور گھر میں لڑائی جھگڑے، ناچاکیاں اور بے اعتباری بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی اولادیں، ان کے بچے نافرمان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ دین اسلام سے بھٹکنا بھی شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک اللہ رب العزت کی ایسی مقدس کتاب ہے جس کے ہر حرف کو، ہر لفظ کو پڑھنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور ہر 10 نیکیوں کے بدلے میں انسان کا مقام و مرتبہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور ہر اس نیکی کے بدلے میں اس کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن کی وجہ سے ان کی اولادوں پر اثر پڑتا ہے اور ان کی اولادیں بیماریوں اور مصیبتوں سے بچ جاتی ہیں اور ان کے بچے باحیا اور دین اسلام پر قائم رہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اولادوں کی قسمت اپنے ایک فرشتے کے ذمہ لگا دیتا ہے، اور وہ فرشتہ ان شیطان کے چیلوں کو بھگا دیتا ہے جو ان کو اچھے اعمال کرنے سے روکتا ہے اور بھٹکاتا رہتا ہے، اور ان کے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے برستی رہتی ہیں۔ ناظرین، جس گھر میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں تو اس گھر میں نہ ہی شیاطین آ سکتے ہیں اور نہ ہی بے برکتی اور نہ ہی کسی بھی طرح کی کوئی بھی مصیبت آ سکتی ہے۔ ہم نے اکثر اوقات یہ دیکھا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں یا اپنے گھروں میں جان کر کہ ہمارے گھروں میں قرآن پاک، جو اللہ رب العزت کی بابرکت اور مقدس کتاب ہے، جو ہمارے آخری نبی، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ہمارے گھروں میں پڑے پڑے ان پر دھول جم گئی ہے۔ ہم قرآن پاک کی تلاوت کم و بیش کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں ہمارے گھروں میں نازل ہوتی رہیں۔ جو والدین قرآن پاک پڑھ کر بھی نہیں پڑھتے، ان کی اولادیں بے حیا، بے شرم اور تنگ دست ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ہر ماں باپ کو چاہیے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کریں۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں، برا بلا کہتے رہتے ہیں، تو جن گھروں میں یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے وہاں پر شیاطین ڈیرے ڈال لیتے ہیں اور ان کو بھٹکاتے رہتے ہیں۔ ناظرین، آپ خود ذرا سوچئے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے نہ آئیں تو وہ گھر تو جہنم کہلائے گا۔ اللہ کے فرشتے تو صرف یہودیوں اور مشرکوں کے گھروں میں نہیں آیا کرتے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دینا دین اسلام میں حرام ہے، کیونکہ ماں باپ کو دیکھ کر ہی اولاد جوان ہوتی ہے۔ جیسا طرز عمل ماں باپ کا ہوگا، اولاد بھی وہی عمل اختیار کرے گی۔ اولاد نے تو یہی دیکھا کہ میرے ماں باپ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، اب اولاد سے ماں باپ کیا امید کریں کہ میری اولاد فرما بردار ہو، اور ایسا کبھی ہو نہیں سکتا۔ اس لیے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے دین اسلام میں جو بولنے کے طریقے بتائے گئے ہیں، زندگی گزارنے کے جو طریقے بتائے گئے ہیں، وہی اختیار کریں تاکہ ان کی اولادیں وہ سن کر ان پر اثر کریں۔ اس طرح آپ کی اولاد نافرمان اور بے حیا نہیں ہوگی، اور دیگر مصیبتوں سے بھی آپ کی اولاد محفوظ رہے گی، بلکہ اپنے گھروں میں قرآن حدیث کی باتیں کیا کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک سنایا کریں۔ اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باتیں بتایا کریں، بلکہ باپردہ اور پاکیزہ قصے بھی سنایا کریں، تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور فرما بردار ہوں۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے دین اسلام کے طرز پر ہی اپنی زبان کا استعمال کریں تاکہ وہ اولاد کی نافرمانی سے بچ سکیں۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر خطاؤں یا بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت با پردہ ہوگی اس پر جنت واجب ہے، جو عورت بے پردہ ہوگی اس پر جہنم واجب ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی تو اللہ رب العزت کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والے لوگوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، اور شیاطین نیچے بیٹھ کر ان کے گھروں کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں۔ جہاں بے پردگی ہو وہاں پر اولادیں بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں میں پڑ جاتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کی اولادوں کو مصیبتوں اور پریشانیاں اپنا مقدر بنا لیتی ہیں۔ یہ سب ان کے والدین کی بے پردگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ کی رحمت اور برکت کبھی نہیں آئے گی، اور ان والدین کی اولادیں ہر فتنے اور شر سے محفوظ نہیں رہ سکیں گی، کیونکہ جو اللہ رب العزت کے فرشتے بلاؤں اور خطاؤں کو ٹالتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں ان کی بے پردگی کی وجہ سے، اور وہ اولادیں اپنے والدین کا ادب نہیں کیا کرتی۔ اور ہم نے اکثر اپنے آس پاس بھی یہی دیکھا ہے، جہاں بے پردگی ہوتی ہے وہاں دنیاوی الفاظ بھی جڑے جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے، لیکن دنیا میں بھی ان کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے پردے کا خاص خیال رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی پردے کی تلقین کیا کریں، تاکہ ان کی باحیا بیٹیاں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیروی کر سکیں۔ ہم سب نے یہ باتیں سن رکھی ہیں، دنیا کہتی ہے اپنے دل پر قابو ہونا چاہیے اور دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ ناظرین ذرا توجہ فرمائیں، آپ کا دل حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی تو کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا نا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کے بعد اپنے گھر لے کر جا رہے تھے۔ راستے میں ایک نابینا صحابی بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چہرے مبارک پر پردہ ڈال دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، صحابی تو اندھا ہے، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بابا جان، وہ صحابی اندھا ہے، میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں نا۔ ناظرین گرامی، ہمارے لیے یہ صرف حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نمونہ تھا۔ اپنے پردے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ مشرکوں اور یہودیوں کی چال ہے ہماری پاک دامن بیٹیوں اور بہنوں کو ورگلانے کی، تاکہ وہ پردہ کرنا چھوڑ دیں اور بے پردگی کریں، جو کہ ہماری ثقافت اور دین اسلام کے خلاف ہے۔ پردہ عورت کا زیور ہے اور عورت زیور کے بنا اچھی نہیں لگتی، اس لیے اپنے پردے کو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح اپنائیں، تاکہ اللہ رب العزت اور اس کا رسول بھی خوش ہو جائیں اور آپ کی دنیا اور آخرت بھی سنور جائے۔ نمبر 4، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ دوسروں کی اولاد کے لیے اچھا نہیں سوچتے تو ان کی اولاد پر بھی اللہ رب العزت وہی فرمان جاری کرتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کی اولاد کے لیے برا سوچتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ان کی اولاد کے لیے برا کرتا ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی بے پناہ قدرت ہے۔ اللہ رب العزت کسی بھی ماں کی محبت سے 70 گنا بڑھ کر اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ جب تم کسی کی اولاد کو مصیبت یا کسی پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ سبحانہ وتعالی وہی نظریہ آپ کی اولاد پر بھی مسلط کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تم اگر کسی کی اولاد کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ رب العزت آپ کی اولاد کے لیے بھی اچھا سوچے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں صحابی کسی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا کہ اس کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا، تم اپنے گھر کی نگہبانی چھوڑ گئے ہو کیا؟ وہ صحابی نے عرض کی، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں، میں تو اپنے گھر پر آپ کے فرمان کے مطابق ضرور نگہبانی کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ گھر جا کر دیکھو آپ کا گھر محفوظ ہے بھی یا نہیں۔ تو وہ صحابی جب گھر پہنچا تو اس کی ایک دیوار گر چکی تھی۔ تو وہ صحابی فوراً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور فرمایا، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، تم کسی باپردہ عورت کو چھپ کر دیکھو گے تو اللہ رب العزت تمہارے گھر کی دیواریں گرا دے گا۔ اس لیے ہر کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو، ہر بہن کو اپنی بہن سمجھو، تاکہ تمہاری عزتیں بھی محفوظ رہ سکیں۔ نمبر 5، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال اور حرام کی تمیز نہ کر پاتے ہوں، حرام وہ نہیں جو حرام جانور کھا لیا جائے یا کوئی اور حرام چیز کھا لی جائے، وہ تو قطعی حرام ہے۔ حرام وہ ہے جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، یعنی کسی کو دھوکہ دے کر کسی کا حق کھا لیا جائے تو یہ حلال ہو کر بھی حرام ہو جاتا ہے، یا کسی مسکین غریب کا حق مار کر وہی رزق اپنے بچوں کو کھلایا جائے تو وہی بچے نافرمان، بے حیا، بے شرم اور بے ادب ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ میں نے فلاں مال یا رزق اتنے کا خریدا تھا اور قسم اٹھا لیتے ہیں، وہ مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی۔ برکت جس رزق میں نہ ہو، یعنی جس رزق میں اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا شامل نہ ہو، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی مرضی شامل نہ ہو، وہ رزق حرام ہو جاتا ہے۔ والدین کے اس عمل سے بھی ان کی اولادیں نافرمان، بے حیا اور دین اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کرتی۔ ناظرین، اپنی اولادوں کو ہمیشہ حلال رزق کھلائیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ان فرمان مبارک پر عمل کریں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کے گھروں کی عزتوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے
اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رزق حلال کمانے کی اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔